اب ان شہیدوں کی زندگی کو قرآن نے عام لوگوں کی موت کے بعد کی زندگی کو جدا بیان کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کا جہان ہے جہاں ہم ہیں، یہاں سے مرنے کے بعد قیامت کے اٹھنے سے پہلے ایک جہان ہے، اس جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے دنیا سے گئے وہ بھی اس پردے میں ہیں، ہم میں سے بھی جو مرے گا وہ اس پردے میں ہوگا۔ اب وہاں کسی کے ساتھ کیا بیتتی ہے، کس حالت میں ہے، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ عذاب میں ہے، وہ ثواب میں ہے، وہ خوشی میں ہے، وہ غمی میں ہے، یہاں ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ رب نے اس ساری چیزوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے، تو جسے رب پردے میں رکھے، ہمارے کئی بے وقوف ہوتے ہیں، ہمیں دکھاؤ جی کہاں ہے زندگی، ہمیں دکھاؤ جی یہ اس کو کہاں عذاب ہو رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی مردے کو کوئی عذاب ہو رہا ہو، اسے کوئی کیا نام اپنا کوئی جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ بھئی رب نے پردے میں رکھا ہے، تم اس کا پردہ کیوں اٹھاتے ہو؟ تو اس جہان کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برزخ میں کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو طبقے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں سے مرنے کے بعد آدمی کو جب اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا گیا یا جس کو جہاں بھی پہنچا دیا گیا، اب وہ اپنے برزخ میں چلا گیا، وہ اللہ قادر ہے اس روح کو اس جسم سے تعلق جوڑنے میں، وہ جوڑ دیتا ہے، پھر اس کا وہی حساب کتاب ہوتا ہے جو عذاب قبر کی حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کی تفصیل ہے، سوالات ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، اور پھر ان سوالوں کے جوابات، پھر اس کے لیے جناب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، بدکار ہے تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے اس کو بدبو اور کیا کہتے ہیں وہ آگ اس کی طرف آتی ہے، اور صبح و شام اسے جہنم کا وہ ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، لیکن وہ کیفیات ہمیں نہیں نظر آتی، اس لیے کہ سب کچھ کو رب نے پردے میں رکھا ہے۔ اب جو چیز پردے میں ہے اس کو سمجھنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہاں سے کوئی آئے دیکھ کر اور ہمیں بتائے تو ہم اس پہ اعتماد کر لیں، یا یہ ہے کہ کہنے والا اتنا سچا ہے کہ ہماری نگاہ تو دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کے کہنے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، وہ اتنا سچا ہے۔ تو برزخ کی دونوں کیفیتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے، آپ نے یہ ساری چیزیں برزخ کی دیکھیں اور دیکھ کر ہمیں بتائیں، تو ایک تو اس محبوب پہ یقین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ وہاں عذاب و ثواب ہے، وہ اتنے سچے ہیں کہ نظام کائنات تو تبدیل ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات آپ سے عرض کرنی تھی۔ دوسرا، قرآن نے یہاں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مرے انہیں مردہ مت کہو۔ بھئی کیا ہیں؟ وہ زندہ ہے۔ اب مردہ نہ کہو، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے، تو اس دنیا کی زندگی کی موت کا انکار نہیں۔ یہاں آدمی مرا ہے، اس کو غسل دیا گیا ہے، اس کو کفن دیا گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہوئی ہے، وہ اپنی عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ کہیں چاہے تو اور جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کی جائیداد اور میراث ورثہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی، یہ سارے احکام ہوں گے۔ یہ جو ہمیں لوگ دھوکہ کر دیتے ہیں نا جی، شہید اگر زندہ ہے تو پھر دفن کیوں کیا تھا؟ ارے پاگلو، اس جہان سے جانے کے بعد اس عالم برزخ میں اس کو زندگی ملی ہے۔ اب اس عالم برزخ میں یہ سب مانتے ہیں کہ عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں نیکی اور بدی روح کرتی ہے یا روح اور جسم کٹھے کرتے ہیں؟ بولو بھائی۔ روح اور جسم کٹھے مل کے نیکی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، دونوں کو کٹھے ہے، یا صرف جسم کو ہے یا صرف روح کو ہے؟ دونوں کو ہے۔ جب دونوں کو کٹھے ہے
تو مرنے کے بعد کا عذاب اور ثواب بھی تو دونوں کو اکٹھے ملنا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یہاں پر تو مزے کیے ہیں، اس جسم نے کھایا پیا ہے، اس نے عیاشیاں کی ہیں، اس نے روح کو تو کوئی یہاں ظاہراً کوئی تصور ہی نہیں ہے، روح کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور مرنے کے بعد عذاب ہو صرف روح کو اور جسم کو کچھ نہ ہو۔ تو اس لیے جیسے اس دنیا میں روح اور جسم کا کنیکشن ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں جسم اصل ہے، روح اس کے اندر تابع ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہ دیکھ رہی ہے، پیچھے روح ہے، یہ زبان بول رہی ہے، پیچھے روح ہے، تو اصل یہ ہے وہ اس کے تابع ہے۔ مرنے کے بعد کا جو اگلا جہان ہے، چونکہ وہ اعلیٰ روحانی جہان ہے، تو اس میں روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب جسم تابع ہے تو یہاں جیسے جسم کو کوئی تکلیف ہو تو روح سے محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولو بھائی۔ حتیٰ کہ خواب میں سویا ہوا آدمی یوں دیکھے مجھے کوئی مار رہا ہے تو بچے بعض دفعہ خواب میں چیخیں مار کے اٹھ بیٹھتے ہیں، بڑے آدمی اٹھ بیٹھتے ہیں، کیا ہو گیا؟ جو میں دیکھا بندہ مجھے مار رہا تھا، اوپر کھڑا ہوتا، لوگ کہتے ہیں اس کو جن ہو گیا، وہ خواب ہوتا ہے۔ اب وہ جو خواب کی کیفیت تھی، اس خواب میں اس جسم کو تو کسی نے نہیں مارا نا، وہ روح کے ساتھ ہو رہا تھا، جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں اس جسم کو کوئی تھپڑ مارے تو روح کو احساس ہوتا ہے۔ ایسے ہی مرنے کے بعد عذاب و ثواب کا تعلق تو روح سے ہے، لیکن جسم اس سے مستثنا نہیں۔ جیسے یہاں جسم کرتا ہے تو روح کو محسوس ہوتا ہے، وہاں روح کو سب کچھ ہوتا ہے تو جسم محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے حیات الاموات، یعنی مرنے والوں کی زندگی جو مرنے کے بعد ہے۔ قرآن مجید نے اس میں ایک اور بات کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب عام آدمی کی یہ کیفیت ہے تو اب عقیدہ سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کے بعد آنے والے اس برزخ کے جہان کی زندگی میری آپ کی اس زندگی سے کروڑ درجہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے جانے کے بعد میری قبر پر آتا ہے، سلام پڑھتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو وہ مرنے کے بعد کی اگلی زندگی کی بات ہے۔ باقی یہ کہ ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا، ہم اس کو یہاں نہیں سمجھ سکتے، ایک تو وہی بات ہے کہ رب نے پردے میں رکھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم دنیا کی کئی چیزیں نہیں سمجھ سکتے، وہاں کی کیا سمجھیں۔ آپ سب کے ہاتھوں پہ یہ ناخون ہیں، یہ بڑھتے ہیں یا نہیں؟ بولیں۔ کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ میرا ناخون کب، کس وقت، کتنا بڑھا ہے؟ یہ تو آپ کے جسم میں ہے نا، آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ بال کالے سے سفید ہو رہے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا یہ کس وقت سفید ہوا ہے۔ جب آپ اپنے وجود کی کوئی بات نہیں بتا سکتے تو اگلے جہان کی، وہاں کی کیفیات یہاں کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے حکم فرمایا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اس جہان میں، اور جس کی جتنی نیکی زیادہ اس کی حیات اتنی اعلیٰ، ورنہ زندہ تو وہاں قبروں میں کافروں کو بھی عذاب ہوتا ہے نا۔ کلید بدر، وہ کلیب بدر ایک کنواں تھا بدر کے پاس، جہاں کافروں کو 70 کفار جو مرے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے اس کنویں میں ڈالا گیا، اوپر مٹی ڈالی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا جو تمہیں کہتا تھا وہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے محبوب سن رہے ہیں کیا؟ فرمایا تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ اب وہ تو ابو جہل بھی سن رہا تھا۔ لوگ اہل ایمان پر بحثیں کرتے ہیں، یعنی اللہ جس کو جو چاہے سنوائے، اس پر کوئی انکار تنکیر نہیں، لیکن زندگی کا انکار کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ وہاں ایک جہان ہے، زندگی ہے، پھر جس کی نیکی جتنی زیادہ ہے اس کی زندگی اتنی مضبوط ہے۔ کئی لوگوں کی اجسام کو کئی سالوں کے بعد آپ قبروں میں دیکھتے ہیں، ان کے کفن بھی محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ سائنس کہتی ہے اتنے دن کے بعد آنکھیں نکل جاتی ہیں، اتنے دن کے بعد کھوپڑی گل جاتی ہے، اتنے عرصے کے بعد بال ختم ہو جاتے ہیں، اتنے عرصے کے بعد جسم کا ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سر سے پاؤں تک پورا وجود ہی محفوظ ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ میں اس جہان میں یوں زندگی دیتا ہوں۔
یہ ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں فوت ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، یہ ہماری کم علمی سے اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، تم اس کو نہیں جانتے کہ رب نے ان کو زندگی کیسے دی ہوئی ہے۔